اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ویڈیو ہر کام کا ایک مقصد ہے نا، ویڈیو بنانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ میرا مقصد جو ویڈیو بنانے کا ہے نا، سچی بات ہے، وہ ہے ویلفیئر، بھلائی، عام لوگوں کی بہتری، لوگوں کا کام کرنا، لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا۔ یہ میری فطرت، اپنے منہ سے اللہ معاف کرے، تعریف اپنی کرنی اچھی بات نہیں، لیکن یہ میں فیکٹ بیان کر رہا ہوں کہ میں نوکری کے میں بھی تھوڑا بہت اس پہلو سے ہمیشہ کام کرتا کہ اس میں غریب آدمی کی بھلائی کا کیا پہلو نکلتا ہے۔ مثلا میں اکثر کہتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بطور اسسٹنٹ کمشنر جب میں پہلی دفعہ لگا تو نارووال سے شروع کیا میں نے، تو وہاں کوئی اتنے بہت بڑے بڑے جاگیردار نہیں ہیں، امیر لوگ نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں یا کاروباری ہیں، چھوٹے چھوٹے کو بہت فیکٹریاں، ملز، بڑے بڑے کنسرنز نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں تعلیم کا لٹریسی پرسنٹیج بھی بہت زیادہ ہے، شکرگڑھ اور نارووال اور سارے سیالکوٹ ڈسٹرکٹ میں ہی زیادہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میں وہاں پہلی دفعہ میں نے یہ اعلان کیا کہ جی میں ایک سلائی کی مشین نہیں ہر اس بیوہ عورت کو دوں گا اور دیتا رہا جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے، جس کا میاں خامند فوت ہو گیا ہے، اللہ کے پاس چلا گیا ہے، اور وہ سلائی کی مشین چلا سکتی ہے، سلائی کر سکتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے اور وہ کرے گا۔ تو نئی سلائی مشین میں جہاں سے مرضی لاؤں میں وہ پرووائڈ کرتا تھا، لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ دیتا ہے، وہ اپلائی کر دیتے، اسی چھوٹی موٹی کوئی طریقے سے انکوائری کر کے پتہ لگ جاتا ہے۔ مستحقین عورتیں تھیں، ان کو ایک سلائی کی مشین بڑی اچھی کوالٹی کی اور اچھی حالت کی، نئی، بالکل برینڈ نیو، 0 میٹر، وہ میں دیا کرتا تھا۔ یہ میری 1974 کی بات ہے، لانگ بیفور۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر میں جب ڈپٹی کمشنر لگا گوجرانوالے، 1988 کی بات ہے، تو وہاں میں نے پہلی دفعہ اولڈ ایج کے لوگوں کو، عمر رسیدہ بندے، میں خود بھی عمر رسیدہ ہو رہا تھا، عمر رسیدہ بندوں کو، عورتوں کو، مردوں کو ویل چیئر لوگوں کو دی، جو افورڈ نہیں کر سکتے اپنی جیب سے، ان کو ہم وہ دیتے رہے۔ اسی طرح قوت سماعت جن کی کمزور ہو جائے، ان کو یہ آلہ سماعت جو ہے یہ پرووائڈ کرتے، ان کو دیتے کہ اس قسم کی، یہ 1-2 مثالیں میں نے دی ہیں۔ اور یہ اسکالرشپ جو ہے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، کالج کے اسٹوڈنٹس کو زیادہ، FA BA MA
یہاں تک کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان سب کو پرنسپل کے مشورے کے ساتھ ان کو دیتے تھے اسکالرشپ، ہر مہینے کا لگا دیتے تھے۔ فنڈز جو ہیں وہ پرنسپل کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے تھے اور وہ پھر ان کو ماہوار ہر مہینے طریقے سے ان کو دے دیا کرتا۔ یہ میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں۔ اب جب میری ریٹائرمنٹ قریب آنے لگی تو دوست احباب، آئی بلانگ ٹو شرک پور شریف، تو وہاں دوست احباب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے بھائی چیئرمین میونسپل کمیٹی رہے ہیں شرک پور شریف کے ساری زندگی کی، 2-3 مرتبہ یکے بعد دیگرے، تو آپ بھی ایسا کریں کہ سیاست میں آ جائیں۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، تجربہ بھی ہے، الیکشن کرواتے بھی رہے ہیں اور اے سی ڈی سی کمشنر تک، تو آپ ادھر آ جائیں۔ میں نے انہیں آرام سے سمجھایا کہ نیکی یا ویلفیئر کے کاموں کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بندہ کوئی عہدہ ہی ہولڈ کر رہا ہو یا کسی عہدے سے ریٹائر ہوا ہو، اس کے لیے تو نیت کی اور دلچسپی کی بات ہے، تو ہم کر لیں گے۔ وہ کام کریں، چھوڑیں سیاست کو۔ سیاست کے لیے یا خدمت خلق کرنے کے لیے اس سیاست میں آنا ضروری ہے۔ یہ تو ایک نعرہ ہے، اگر کوئی بندہ پورا کرے، اللہ کسی کو توفیق دے، تو اس جیسی تو کوئی بات ہی نہیں کہ آپ خدمت خلق کرتے ہیں، لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ آپ ووٹ لینے کے لیے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو دفع کریں۔ میں نے کہا سیاست ہمیں تو سوٹ ہی نہیں کرتی، ہمارے ملک کی سیاست بڑی مشکل ہے، یہ تو بڑی ہمت ہے سیاست دانوں کی کہ سارا کچھ فیس بھی کرتے ہیں اور پھر چلے پھرتے بھی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ساری دنیا میں ہیلتھ اور ایجوکیشن میں کام ہو رہا ہے تو ہم لوگ بھی اسی میں کام کریں۔ ان کو میری یہ بات پسند آئی، ان کا بالکل ٹھیک۔ چنانچہ ہم نے جناب 1997 میں نے 1998 میں پری میچور ریٹائرمنٹ لی اور گریڈ 20 کا پینشنر ہوں میں، پینشن لے رہا ہوں گریڈ 20 کی۔ تو میں نے ان کو منا لیا، بڑی خوشی ہوئی۔ ہم نے ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام، یہ ہیلپ ایک این جی او بنائی، اس کو مطلب رجسٹر کرایا سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہیلپ کے نام پہ، اور پھر ہیلپ کے نام پہ ٹرسٹ بھی بنائی متعلقہ محکمہ سے، اس کو بھی رجسٹر کرایا۔ تو اب یہ اس کا ہیڈ آفس جو ہے یہ رکھا ہم نے جہاں میرا دفتر بھی ہے وکالت کا، وہاں میں نے ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام یہ میں نے کیا، دفتر بنایا اجویری کمپلیکس میں، گراؤنڈ فلور پہ 23 نمبر کمرہ، اجویری کمپلیکس، 2 مزنگ روڈ لاہور۔ اس میں اب یہ ہمارا ہیڈ آفس ہے اور 3 پروجیکٹ چل رہے ہیں جو شرک پور شریف میں ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک بلڈنگ بنائی ہے جس پر 20 کروڑ روپیہ لگایا ہے، اس کی زمین کی قیمت، اور اوپر 2-3 منزلہ عمارت ہے، بہت شاندار، بڑی لوگوں کو پسند آئی ہے ساری، بڑے لیٹسٹ ڈیزائن کے ساتھ۔ وہ اب یہ سارے جو میں نے گنوائے ہیں تینوں پروجیکٹس،
یہ اس میں واقعہ ہے. تو وہ ایکچولی ہیلپ کو پروموٹ کرنے کے لیے، پبلسائز کرنے کے لیے، پبلسٹی کے لیے میں نے کسی دوست کے مشورے سے یہ چینل کھول لیا یوٹیوب پر، اور اس چینل سے ہم نے یہ ویڈیو بنانی شروع کر دی، جو اب شاید 100 سے زیادہ بن چکی ہیں ویڈیوز جو ہم نے اپلوڈ کر رکھی ہے، اور وہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہم نے بتایا ہے کہ ہم لوگوں کے فری اسکول چلاتے ہیں، میٹرک تک ہے. آہستہ آہستہ کیا، پہلے مڈل تھا، اس کے بعد 9th اور 10th، اور اس کے بعد پھر ایجوکیشن